लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखण मैं गई मैं भी। जब भी हम सिंध की सरजमीन का तसव्वुर करते हैं तो हमारे जहन में मोहब्बत, अमन और मेहमान नवाजी की कहानियाँ जन्म लेती हैं। ये वो धरती है जहाँ सूफिया की तालीमात आज भी सैकड़ों सालों से ज़िंदा हैं। एक ऐसी ही लाजवाल हस्ती और एक ऐसा ही मकाम जो ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे बर्रे सगीर की रूहानियत का मरकज़ है, वो है सहवन शरीफ। ये महज एक शहर नहीं, ये एक कैफियत का नाम है, एक ताल्लुक़ का नाम, एक सूफ़ी की पुकार, और ये पुकार है सैयद उस्मान मरवंदी की, जिन्हें दुनिया सखी लाल शहबाज कलंदर के नाम से जानती है। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो सिंधड़ी दाम हो सेवण दो सखी शहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर। लाल शहबाज कलंदर असल में कौन थे? वो ईरान से सिंध तक का सफ़र क्यों करके आए? ये मकाम इतना ख़ास क्यों है? और पिछले कुछ सालों में इस मुक़द्दस मकाम ने कौन कौन सी आजमाइशें देखी, जानिए इस वीडियो में। कलंदर पाक कलंदर सेवानी लाल कलंदर अलीदा पहला नंबर। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात इतने सख्त क्यों हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। आज हम सारे आए हैं इधर सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर। तकरीबन सादिकाबाद से हम लोगों को 6-6.5 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, तो चलते हैं दरबार की तरफ। जैसे ही हम चेक पॉइंट से आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा सहन था, जिसके अतराफ़ में भी कुछ सूफिया और बुज़ुर्गों की कब्रें मौजूद थीं। एक काफ़ी वसी सहन था और यहाँ से सुनहरे रंग में डूबा हज़रत लाल शहबाज कलंदर का खूबसूरत और आलीशान मज़ार देखा जा सकता था। ये इमारत बहुत बुलंद थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बुलंद मज़ार नहीं देखा था। इसके चारों तरफ मीनार थे। यहाँ सहन में ही एक बहुत बुलंद और कदीमी अलम मौजूद था, जो कि हज़रत अब्बास अलमदार के ग़ुलाम के घर की निशानदही करता है। नबी सारे ओ नबी सारे चले बन कर बराती अली के साथी ज़हरा की शादी। दूल्हा अल्लाह के घर का दुल्हन नबी के घर की हो अर्ज़ो समा का मालिक है ये मलिका बरोबर की। ज़मीरत ओ ज़मीरत सा आसमां भी अली के साथ ये ज़हरा की शादी। आगे आगे आगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखण मैं गई मैं। हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर का असल नाम सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी था। उनकी विलादत
12ویں صدی عیسوی کے وسط میں مروند کے علاقے میں ہوئی، جو آج کے ایران یا آذربائیجان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ آپ کے آباء و اجداد بغداد سے ہجرت کر کے مروند میں آباد ہوئے۔ آپ کے والد سید کبیر الدین سلسلہ سہروردیہ کے ایک نامور بزرگ تھے۔ آپ نے بہت کم عمری میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور آپ کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق سے ملتا ہے۔ لال شہباز قلندر اصل میں 3 القاب کا مجموعہ ہے۔ لال کا مطلب ہے قیمتی سرخ پتھر۔ روایت ہے کہ آپ اکثر سرخ رنگ کا لباس پہنتے اور آپ کے چہرے پر بھی ایک ایسی ہی سرخ چمک تھی جو لال کے پتھر کی مانند تھی۔ جبکہ شہباز ایک شکاری پرندہ ہے جو اپنی اونچی پرواز کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ لقب آپ کی روحانی پرواز اور مقام ولایت کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ قلندر صوفیہ کے اس خاص گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو دنیاوی رسم و رواج اور ظاہری پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں، ہر شے سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا۔ علم اور معرفت کی پیاس آپ کو حجاز، عراق، شام اور ایران کے سفر پر لے گئی۔ آپ نے کئی جلیل القدر مشائخ سے فیض حاصل کیا۔ سفر کے دوران آپ کا قیام کربلا میں بھی رہا، جہاں آپ نے طویل عرصے تک روضہ حضرت امام حسین کی مجاوری کی۔ اسی عقیدت نے آپ کے قلندرانہ مزاج کو مزید جلا بخشی۔ وہیں آپ نے اپنے روحانی مرشد حضرت بابا ابراہیم کبیر الدین سے بیعت اور خلافت حاصل کی اور انہی کے حکم پر بر صغیر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہندوستان کے سفر میں آپ کی ملاقات اپنے ہم عصر 3 عظیم صوفیاء سے ہوئی: حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اوچھ شریف۔ یہ چاروں ہستیاں بعد میں چہار یار کے نام سے مشہور ہوئیں اور انہوں نے بر صغیر میں اسلام کی اشاعت اور عوامی سطح پر روحانیت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب سیون کا رخ کیا تو اس وقت یہ علاقہ سیوستان کہلاتا تھا۔ یہاں کا ہندو راجا، جسے عرف عام میں راجا چوپٹ کہا جاتا تھا، اپنے ظلم کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس نے کئی معصوموں کو قید کر رکھا تھا، جن میں ایک مجذوب سکندر بودلہ بھی تھے۔ لال شہباز قلندر جب سیون کے قریب پہنچے تو انہوں نے اس شہر کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے ایک ندی میں اپنا کاسہ بہا دیا، جو ایک پیغام تھا کہ اب حق اور سچائی کی طاقت شہر میں داخل ہونے والی ہے۔ روایت ہے کہ راجا کو جب آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے آپ کو شہر سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی، مگر آپ کے روحانی جلال کے سامنے اس کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہو سکی۔ اپنے سیون میں قیام کے دوران آپ نے محبت، امن اور انسانیت کے وہ چراغ روشن کیے جن کی لو آج بھی مدھم نہیں ہوئی، اور ہزاروں لوگ آپ کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے سیون میں تقریباً 6 سال قیام فرمایا۔ آپ کا وصال 21 شعبان 673 ہجری میں ہوا۔ مزار کی پہلی تعمیر 1356 عیسوی میں فیروز شاہ تغلق کے دور میں ملک رکن الدین والی سیوستان نے کروائی۔ مزار کی موجودہ عمارت سندھی ٹائل ورک کا ایک حسین نمونہ ہے، جو سندھ کے روایتی فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کا اندرونی حصہ وسیع اور پرشکوہ ہے۔ مزار کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا سنہری دروازہ ہے، جو ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے بطور تحفہ دیا تھا اور جسے بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے نصب کروایا۔ مزار کا اندرونی حصہ بھی بہت خوبصورت اور عالی شان تھا۔ بالکل درمیان میں لکڑی سے بنے ایک احاطے میں آپ کی قبر موجود تھی، جس پر چاروں طرف سے جالیاں لگی ہوئی تھیں، جبکہ یہاں پر حضرت امام زین العابدین کا وہ پتھر بھی موجود تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کربلا سے شام کی طرف جب آپ کو زنجیر بنا کر بھیجا گیا تھا تو یہ پتھر آپ کے گلے میں لٹکایا گیا۔
علی کا زباں کھولتا ہوں ملنگ ہوں الگ ہوں الگ ہوں ملنگ ہوں ملنگ ہوں علی کا زباں کھولتا ہوں علی جانتے ہیں علی جانتے ہیں میں سچ بولتا ہوں ملنگ ہوں علی کا زباں کھولتا ہوں ملنگ ہوں علی کا زباں کھولتا ہوں قسم ہے خدا کی تھی بے روزگاری علی نے عطا کی مجھے روزگاری یہ مٹی نہیں ہے یہ مٹی نہیں ہے جنت بھیجتا ہوں ملنگ ہوں علی کا زباں کھولتا ہوں یا غازی عباس تجھے در پہ آیا ہوں غفار کیا مراد مانگا ہے؟ مراد بس سچی سچی بتانا. میں سچی بتاؤں میں اس در پہ کھڑا ہوں بس خیریت مال رزق میں برکت عطا فرمائے حق لال کی روزی کمانے کی توفیق عطا آمین فرمائے بس آمین یہی ہے. آمین. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے غفار سخی شہباز لال قلندر سے رپورٹنگ کرتے ہوئے. مغرب کی اذانوں کے بعد یہاں ہر روز دھمال کا انتظام کیا جاتا ہے جس میں عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ حصے مختص ہیں. بڑے بڑے ڈھول اور نفیری کی مخصوص لے اور تال دھیرے دھیرے تیز ہوتی ہے جو یہاں پر آنے والے زائرین پر وجد کی کیفیت طاری کرتی دکھائی دیتی ہے. سروں کو جھٹکتے، ہاتھوں کو ہوا میں بلند کرتے، جھولتے ہوئے یہ زائرین تھوڑی دیر کے لیے کسی اور ہی دنیا میں پہنچتے دکھائی دیتے ہیں. امن اور محبت کا درس دینے والے حضرت لال شہباز قلندر کا دربار 16 فروری 2017 کی ایک شام کو ایک بزدلانہ خودکش حملے کی بھینٹ چڑھا. اس دہشت گردی کے نتیجے میں 90 سے زائد افراد شہید ہوئے جن میں کئی معصوم بچے اور خواتین بھی شامل تھیں جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے. اس المناک واقعے کے فوراً بعد سہون کے لوگوں اور عقیدت مندوں نے جو رد عمل دیا وہ لال شہباز قلندر کے پیغام کی سب سے بڑی دلیل ثابت ہوا. حملہ ابھی تازہ تھا، لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں مگر شام ڈھلے ہی درگاہ کے ایک مجاور نے ڈھول دوبارہ بجانا شروع کر دیا اور زائرین نے پھر سے دھمال ڈالنا شروع کر دی. اسی لمحے نے دنیا کو دکھا دیا کہ سندھ کی صوفی رواداری کو بندوق اور بم سے شکست نہیں دی جا سکتی اور دھمال کا تسلسل دہشت گردی کے خلاف انسانی محبت کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوا. یہ تھا ہم لوگوں کا آج کا وی لاگ
لال شہباز قلندر کے مزار کا بہت ہی فیسینیٹنگ ایک جگہ ہے، ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس. خیر ہم لوگ یہاں پر فاتحہ کرنے ہی آتے ہیں بڑوں کے لیے، تو آپ بھی آئیں، بہت زبردست جگہ ہے.